سورہ فجر کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں کے بارے میں مفسرین کرام کے ہمیں 3 قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ اس سے مراد محرم کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ دوسرا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس سے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں مراد ہیں، اور تیسرا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس سے ذی الحج کے مہینے کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ لہٰذا جو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے محرم کی 10 راتیں مراد ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ سال کی ابتدا ہوتی ہے، اسلامی سال کی، اور بھی وہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ محرم ہے، لہٰذا ان 10 دنوں کی عبادات بھی جو ہیں حدیث مبارکہ میں ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں، لہٰذا اس سے وہ راتیں مراد ہیں۔ اور جو مفسرین کرام رمضان المبارک کی 10 راتیں مراد لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شب قدر انہی 10 راتوں میں آتی ہے، لیلۃ الجائزہ بھی انہی 10 راتوں میں آتی ہے، اور جتنی انسانیت کی بخشش جو ہے وہ ان 10 راتوں میں ہوتی ہے، کسی اور ماہ میں نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ان سے یہی 10 راتیں مراد ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین کرام کا رجحان جو ہے وہ ذی الحج کی 10 راتوں کے بارے میں ہی آتا ہے، کیونکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قریش مکہ ہیں وہ تو رمضان نہیں جانتے، ان کے فضائل نہیں جانتے، تو ان لوگوں سے ان کی فضیلت کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ خلاف حکمت لگتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کا مہینہ جو ہے وہ ان کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا تھا، اگرچہ بہت ساری خرافات تھیں اور بہت ساری فضول رسومات تھیں، لیکن اس کے باوجود اہتمام ان کے یہاں حج کے مہینے کا بہت زیادہ ہوتا تھا، اسی وجہ سے جو ہے ان 10 راتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ پھر ایک اور وجہ جو مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ قریش مکہ کے جو لوگ تھے وہ عرفہ کے میدان کو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ حاجی کو جو ہے وہ منی سے نکل کر عرفات کے میدان میں جانا ہوتا ہے، اور عرفات کے میدان کی حج میں خاص اہمیت حاصل ہے، بلکہ فرمایا کہ جس کا عرفہ کا قیام نہیں ہوتا گویا کہ اس کا حج ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو سردار لوگ ہیں، ہم جو ہے اپنی حدود کو نہیں چھوڑیں گے، ہم حرم شریف کی حدود سے نکل کر جو ہے وہ باہر نہیں جائیں گے، لہٰذا ان کے نزدیک جو ہے عرفات کے میدان میں جانے سے زیادہ جو مقبول عبادت تھی وہ قربانی کرنا تھی، لہذا یہ لوگ وہیں پہ رہ کے جو ہے وہ قربانی کیا کرتے تھے اور عرفات کے میدان میں نہیں جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان 10 راتوں کی قسمیں اس لیے بھی کھا رہے ہیں کہ حاجی جو ہے وہ عرفات کے میدان میں جب خوبصورت وقت گزار کر آتا ہے تو پھر اس کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ مزدلفہ کی رات ہوتی ہے، اور مزدلفہ کی رات سے جو ہے پھر وہ اگلے دن مینا کی طرف جاتا ہے، تو خاص طور پہ جو ہے اس رات کی اہمیت کو بیان کرنا یہاں پہ مقصود ہے۔ لہٰذا ہم حدیث مبارکہ میں ان 10 دنوں اور ان 10 راتوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلتیں دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں عشرہ ذی الحجہ سب سے افضل ہے، اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرفہ کے میدان کا دن انسانوں کی بخشش کا دن ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ ان 10 دنوں کا سب سے افضل عمل تو یہی ہے کہ انسان حج اور قربانی کرے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو پھر جو ہے ان دنوں کا روزہ رکھنا ہے۔ پھر 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ 2 سال کے گناہوں کی معافی جو ہے وہ اس روزے سے مل جاتی ہے، اور 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے وہ افضل عمل ہے اس دن کی مناسبت سے۔ پھر جب 10 ذی الحج آتی ہے تو نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے باوقار اور عظمت والا دن جو ہے وہ 10 ذی الحج کا دن ہے، جسے یوم النحر کہا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 ذی الحج کو ابن آدم کے لیے خون بہانے سے کوئی اور افضل عمل نہیں ہوتا۔ یہ جانور جو اس دن ذبح کیے جاتے ہیں کل قیامت میں اپنے کھروں، سینگوں اور بالوں سمیت جو ہے وہ آئیں گے، اور اس سے پہلے کہ جانور کا خون جو ہے وہ زمین پہ گرے اس سے پہلے وہ اللہ کے ہاں ایک خاص مقام جو ہے وہ قربانی کرنے والے کو دلا دیتا ہے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں یہ بڑا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر اتنا پیسہ جو ہے وہ کسی اور بھلائی کے کاموں میں لگا دیا جائے، تو یاد رکھیے گا کہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن میں اس سے افضل عمل اور کوئی نہیں ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس کی مخلوق کے ہمدرد ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ نعوذ باللہ ذہین اور حکمت رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ یہ سارا پیسہ جو ہے کسی غریب کی بھلائی کے لیے استعمال ہو جائے؟ تو کیا اللہ پاک کو یہ خیال نہیں تھا؟ تو پھر اللہ پاک نے یہ کیوں کہا کہ اتنا مال اتنا پیسہ جو ہے تم قربانی پہ لگاؤ؟ تو گویا کہ دین کے ہر حکم کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس لیے اس دن میں اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا، چاہے کوئی سیکولر چاہے کوئی لبرل جو ہے وہ کوئی بات کیوں نہ کہے، مگر نبی علیہ السلام کی بات کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بھی نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی اگر ہم یہ قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ جو بھیڑوں کے جسم کے اوپر اون ہوتی ہے کیا اس کا بھی یہی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ لہٰذا ان دنوں میں عبادات، نمازیں، تہجد اور تسبیحات اور ذکر جو ہے ان کا اللہ کے ہاں بہت مقام ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگ ان دنوں میں بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور اونچی اونچی آوازوں میں تکبیرات کہا کرتے تھے، صرف لوگوں کو ایک ریمائنڈر دینے کے لیے۔ اس لیے ہمیں بعض جگہوں پہ یہ فضائل نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ حج نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم حاجی کی طرح کی مشابہت اختیار کرے۔ اس لیے ایک مستحب عمل ہے، اگرچہ یہ کوئی اتنا واجب یا فرض نہیں ہے، مگر ایک مستحب عمل یہ ہے کہ ان دنوں میں جو ہے وہ ناخن نہ کاٹے جائیں، روزے رکھے جائیں، عبادات کی کثرت کی جائے، تاکہ ہماری کچھ مماثلت جو ہے وہ حاجیوں کے ساتھ ہو جائے کہ حاجی وہاں پہ رہ کے عبادات کرتے ہیں، ہم یہاں اپنے دیس میں رہ کے عبادات کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک مشابہت کی وجہ سے بھی کچھ اجر ہمارے نام ایمان میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈال دیں۔ پھر آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور جفت کی قسم ہے اور طاق کی قسم ہے۔ لفظ شفع جو ہے اس کا معنی لغت میں ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، اور دوسرا معنی اہل لغت یہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ چلنے کو بھی جو ہے وہ شفع کہا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ ایک سے دو ہو جاتے ہیں، کیونکہ عام ترجمہ تو اس کا دو ہونا ہوتا ہے۔ اور وتر لفظ جو ہے اس کو وطر بھی کہا جاتا ہے اور وتر بھی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لفظی کے کمی کرنا۔ بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ شفع اور وتر جو ہے اس سے فلسفہ ازداد کو بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کسی پہلو سے جو ہے وہ وتر بھی ہوتی ہے اور کسی نہ کسی پہلو سے وہ کسی کا جوڑا بھی ہوتی ہے۔ مثلا میں کسی کی بیوی ہوں، کسی کی بیٹی ہوں، کسی کی بہن ہوں، لیکن اپنی ذات میں خود ایک تنہا ہوں۔ جیسے دن اور رات ہے ایک جوڑے کی صورت میں ہے، لیکن رات خود اپنی ذات میں تنہا ہے اور دن خود اپنی ذات میں تنہا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کی ہر مخلوق یا ہر چیز ایسی ہے کہ جو اپنی ذات میں اپنی حیثیت میں تو بالکل تنہا ہے، مگر وہ ساتھ ساتھ کسی کا جوڑا بھی بن رہی ہوتی ہے۔ لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جفت اور طاق کے بارے میں، کیونکہ شفع کو جفت اور وطر کو طاق کہا جاتا ہے، تقریباً 36 اقوال ہمیں مفسرین کرام کے ملتے ہیں، جن میں سے چند ایک کو جو ہے وہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ یہ فرماتے ہیں کہ یوم النحر جو قربانی کا دن ہے وہ جفت ہے، اور یوم عرفہ جو ہے جو کہ 9 ذی الحج کو بنتا ہے یہ طاق ہے۔ پھر وہ فرماتے کہ ایام تشریق جو دن ہوتے ہیں 11، 12 اور 13، ان میں سے 2 دنوں کے بارے میں لازم ہوتا ہے کہ حاجی کو جو ہے وہ مینا میں قیام کرنا ہے، اور تیسرا دن جو ہوتا ہے وہ آپشن ہوتا ہے، وہ چاہے رکے یا نہ رکے۔ تو گویا کہ 11، 12 جفت ہو گئے اور 13واں دن جو ہے وہ طاق ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آدم اور اماں حوا جو ہیں وہ جفت ہیں اور اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ طاق ہے۔ 4 رکعت والی نمازیں جو ہیں وہ جفت ہیں، اور جو 3 رکعت والی نمازیں ہیں وہ طاق ہیں۔ پھر جنت کے 8 درجے جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، یہ جفت ہیں، اور جہنم کے جو ہیں وہ 7 دروازے بیان کیے جاتے ہیں اور وہ 7 ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ تمام دن اور رات جو ہیں وہ جفت ہیں، اور یوم القیامہ جس کی کوئی رات نہیں ہوگی وہ طاق ہے۔ پھر وہ انبیاء کے جن کے نام 2 تھے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، یونس علیہ السلام کو ذی النون بھی کہا جاتا ہے، تو گویا کہ جن کے تو 2 نام ہیں وہ جفت ہیں، اور جن انبیاء کا ایک ہی نام تھا وہ طاق ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام اور اماں حوا تو جفت تھے، مگر مریم علیہ السلام جو ہیں وہ طاق ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو 12 چشمے دیے گئے تھے وہ جفت ہیں، اور آپ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے وہ 9 ہیں جو کہ طاق ہیں۔ قوم ہود کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ 8 راتوں میں تھا اور 7 ایام میں تھا، 8 جفت ہے اور 7 طاق ہے۔ پھر جو ایک قول ہمیں ملتا ہے کہ 12 برج ہیں اور 7 سیارے ہیں، تو ایک جفت ہے اور ایک طاق ہے۔ جسم کے وہ تمام اعضاء جو 2 ہیں وہ جفت ہیں، اور جو ایک عضو ہے وہ طاق ہے، جیسے کہ دل۔ سجدے 2 ہوتے ہیں وہ جفت ہیں، اور رکوع ایک ہوتا ہے اور وہ طاق ہے۔ لہٰذا اس طرح کے دلچسپ اقوال ہے جو ہمیں مفسرین کرام کی طرف سے ملتے ہیں۔ جفت اور وطر کے بارے میں ہمیں جو وطر کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ وطر کو پسند فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں وطر ہوں اور وطر کو پسند کرتا ہوں، اس لیے عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طاق راتیں جو ہیں وہ وطر میں بیان کی گئی ہیں کہ آپ 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں اس کو تلاش کریں۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تسبیحات فاطمہ کو جو ہے وہ 33 کے عددوں میں بیان کیا جاتا ہے، اور جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک کو 7 کا عدد جو ہے وہ پسند ہے۔ واللہ عالم، بہرحال یہ جفت اور طاق کے بارے میں مفسرین کرام کے ہمیں قول ملتے ہیں۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چلنے لگتی ہے۔